بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین سے بغیر کسی رعایت نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد۔ فورم نے کہا کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردی میں شہید شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین، کہا ملک بتدریج استحکام اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے نعرے کو آپ نے ہر وقت آپ کی آواز سے فضا گونجتی رہی۔ آج جن بچوں اور بچیوں کو یہ لیپ ٹاپ صرف اور صرف ان کی محنت کی بدولت ملے ہیں، آج اس خطے میں آنے پر مجھے بہت فخر ہے کہ جس نے پاکستان کی ترقی، عظمت اور خوشحالی کے لیے اس خطے کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ مئی کی جنگ میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ دعاؤں کی بدولت افواج پاکستان نے دشمن کو مؤثر جواب دیا اور سبق سکھایا۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو اپنی آواز بنایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ماضی میں بعض عناصر نے لیپ ٹاپ اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج طلباء و طالبات لیپ ٹاپ کی بدولت کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ پی آئی کی نجکاری کا یہ مرحلہ خیریت سے پاکستان کے بہترین مفاد میں اختتام پر پہنچا، اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ عمل بہتری قومی مفاد نے مکمل کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کے جائز خدشات کو تفصیل سے سنا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا کہ آئین و قانون کے مطابق نجکاری کے تمام مراحل مکمل ہوئے۔ امید ہے پی آئی اے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ ارب کی ویلیو ملی، آپ کو ہم دکھائیں گے، 10 ارب کی نہیں ملی ہے۔ ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا، اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی، اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی کی۔ پی آئی اے کی نجکاری میں حکومت کو 10 نہیں 55 ارب روپے ملیں گے۔ 10 ارب نقد ملیں گے، 45 ارب روپے کی حکومتی ایکویٹی ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس بتایا کہ پی آئی اے کو نہ بیچتے تو ادارہ نہ چل پاتا۔ 2024 میں ادارے کے نقصانات 700 ارب روپے ہو گئے۔ پی آئی اے کے 180 ارب روپے کے واجبات خریدار کو منتقل کر رہے ہیں، جس میں 140 ارب روپے کے قلیل مدتی قرضے شامل ہیں۔ جو ایئر کرافٹ ایڈ ہونا ہے، جیسا میں نے کہا کہ ان کی ایئر کرافٹ کی مینٹیننس کو بہتر کیا جائے گا، پورے تمام سسٹم جو ہے اس کی ٹرانسفارمیشن پہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا، اور جو فریکوینسی آف فلائٹس ہیں، جو پروفیٹیبل روٹس ہیں، اس پہ فریکوینسی آف فلائٹس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس میں ٹیکنیکل پارٹنر لایا جائے پریفریبلی، اور دوسری ایئر لائنز جو ہیں ان کو وہ شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ دی جائے۔ عوام چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کی سروس بہتر ہو۔ 125 ارب روپے ایئر لائن کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ رقم جہازوں کی دیکھ بھال پر لگے گی۔ ایئر لائن کے لیے اضافی جہاز بھی خریدنے ہیں۔ چیئرمین عارف حبیب کنسورشیم عارف حبیب کی بول
عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ چیکنگ کاؤنٹرز کیبنز کو ریفربش کیا جائے گا، انٹرنیشنل ایئر لائن کو پارٹنر بنا سکتے ہیں، اس پر ورکنگ ہونی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ پی آئی اے کے لیے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے پر غور کر رہے ہیں، جس کے حکومت کو 45 ارب روپے ملیں گے۔ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ آج ایک ہسٹورک دن ہے کہ فائنلی پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے۔ جو اینول لاس تھا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو، عوام کو، یہ خوشخبری ہے، وہ اب سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ وہ ٹیکس پیئرز کی جیب سے اس لاس کے پیسے کو کور کرنے کے لیے کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ پی آئی اے کی عظمت رفتہ کی بحالی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ نشکاری ایک تاریخی موقع ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر بولی کا عمل براہ راست دکھایا گیا، جو شفاف انداز میں ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا دادڑ کی پریس کانفرنس، کہا کہ پی آئی اے کی نشکاری کا بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن نون لیگ کی حکومت میں یہ کام سر انجام پایا۔ پی آئی اے کی نشکاری سے سالانہ خسارے کا بوجھ اب قومی خزانے پر نہیں پڑے گا۔ اپوزیشن اتحاد نے وزیراعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے باہمی مشاورت کے بعد مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بانی پی ٹی آئی سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن اتحاد کا اجلاس طے کیا گیا کہ پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق نے میثاق کا حصہ ہوں گے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 149واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ دن کا آغاز نماز فجر کے بعد خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ پیغامات نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت، انصاف اور برابری کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا پیغام دیا، جو ہماری قوم کے لیے واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کل سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد بھی ہوگا۔ پرتپاک استقبال کی تیاریاں جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ مسیحی برادری کرسمس مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے میں مصروف۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات، شکرانے کی عبادات اور کرسمس کے رات کا اہتمام۔ گرجا گھروں کو برقی قمقموں سے بھی سجا دیا گیا۔ کرسمس ٹریز بھی سج گئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ بڑے شہروں میں گرجا گھروں اور اہم مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تعینات ہے۔ سندھ میں 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور کر لیے گئے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کراچی اور دیگر شہروں میں جاری ہے۔ اب تک 20 لاکھ گھروں کی تصدیق کر چکی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 1600 ثانوی اسکولوں کی تعمیر نو کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 9 نئے کیڈٹ کالجز قائم کیے جائیں گے۔ 146.9 ارب روپے SIUT اور SICVD انڈس اسپتال اور سندھ کے بڑے اسپتالوں کو گرانٹس انٹیٹ کے طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں سندھ سولر انرجی منصوبے کے لیے 59.9
9-7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस बार प्राइवेट आज़मीन हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइजर्स ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करा दी। रिहाइश, खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी कर दी गई। गुज़िश्ता साल रकूम मुंतकली ना होने से 63,000 आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। से अगर निजाम चला तो 100% नहीं 110% आटा आपको नहीं मिलेगा, ना गंदम मिलेगा। जनवरी की 15 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा क्या हालात होते हैं। ट्रेडर्स को बिल फॉर गंदम का इशू बंद किया जाए। वो जो सब्सिडी आवाम के लिए सिंध गवर्नमेंट ने दी है वो ट्रेडर्स की पॉकेट में किसी सूरत में नहीं जानी चाहिए। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बाइस 15 जनवरी के बाद आटा और गंदम नापैद हो जाएंगे। सरकार फ्लोर मिल्स के बजाय ट्रेडर्स को सस्ती गंदम दे रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन अब्दुल जुनेद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से आटे की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत के अहम लोगों ने अरबों रुपए रिश्वत तलब की है। मेरे पास पैसे मांगने वालों की वीडियोस मौजूद हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर BRT के बाद अब K4 मंसूबे की लाइनें बिछाने का काम भी ताख़ीर का शिकार हो गया। वर्ल्ड बैंक के कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन का काम 10 नवंबर को शुरू हुआ, 30 दिसंबर को मुकम्मल होना था। अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो सका। मंसूबे की वजह से नीपा पुल के करीब सड़क बंद, ट्रैफिक और पैदल चलने वाले शहरियों को बदतरीन मुश्किलात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।